اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آج ہم 12ویں پارے کی روشنی میں دیکھیں گے کہ اللہ تعالیٰ کس طرح سے ہمارے رویوں کی اصلاح کرتا ہے۔ آیت نمبر 7 میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں، وہی ہے جس نے آسمان و زمین کو 6 دنوں میں پیدا کیا، جبکہ اس سے پہلے اس کا عرش پانی پر تھا، تاکہ تمہیں آزما کر دیکھے کہ تم میں سے کون بہتر عمل کرنے والا ہے۔ اس آیت مبارکہ کی تشریح کرتے ہوئے حضرت فضیل بن عیاض رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ سب سے اچھا عمل وہ ہے جو سب سے زیادہ خالص اور سب سے زیادہ صحیح ہو۔ ان سے پوچھا گیا کہ خالص سے کیا مراد ہے اور صحیح عمل کون سا ہوگا؟ تو انہوں نے جواب دیا، خالص عمل وہ ہے جو صرف اللہ کی رضا کے لیے کیا جائے، اور صحیح عمل وہ ہے جس میں شریعت اور سنت کی پیروی کی جائے۔ گویا کہ آیت نمبر 7 میں ہمیں بتایا جا رہا ہے کہ پوری کائنات کے بنانے کا مقصد انسان کا امتحان لینا ہے، اور امتحان کس چیز کا؟ ہمارے معاملات کا، ہمارے اعمال کا۔ اللہ تعالیٰ دیکھنا چاہتے ہیں کہ میرا یہ نائب، میرا خلیفہ، میرا اسسٹنٹ دنیا میں رہتے ہوئے اپنے معاملات کو کیسے انجام دیتا ہے اور اپنے تمام امور کو کس طرح سے سلجھاتا ہے۔ پھر آیت نمبر 9 میں ہماری کمزوری بتا دی گئی ہے کہ اگر ہم انسان کو، اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ اگر ہم انسان کو اپنی رحمت سے نوازنے کے بعد پھر اس سے محروم کر دیتے ہیں تو وہ مایوس ہو جاتا ہے، اور مزید یہ سمجھایا جا رہا ہے کہ مایوس ہونے کے بعد اس کا کیا رویہ ہوتا ہے۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ وہ ناشکری کرنے لگتا ہے۔ اور آیت نمبر 10 میں دوسرا رویہ بتا دیا کہ اگر نعمتیں مل جاتی ہیں تو تکبر کرتا ہے، اکڑتا ہے۔ گویا کہ مومن کی اصل شان یہ ہے کہ جب اسے نعمت ملے تو نعمت دینے والے رب کا شکر کرے، اور جب کوئی آزمائش آئے تو صبر کرے۔ اور صبر کرنے کا طریقہ بتا دیا کہ نماز کے ذریعے اللہ سے مدد طلب کرو اور صبر کی توفیق طلب کرو۔ پھر آیت نمبر 15 کے اندر اللہ رب العزت ہمیں سمجھا رہے ہیں کہ عقیدہ ہو، نظریہ، انسان کی سوچ، ان سب چیزوں کا اثر انسان کے عمل کے اوپر پڑتا ہے۔ معاملے اور رویے پر کیسے یہ چیزیں اثر ڈالتی ہیں، اور فرد کے اعمال اور اس کے افعال کے زندگی اور مرنے کے بعد کس طرح اثرات مرتب ہوتے ہیں، یہ بات ہمیں آیت نمبر 15 میں سمجھا دی گئی ہے۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ جو لوگ بس اس دنیا کی زندگی، اس کی خوبصورتیوں کو چاہتے ہیں، ان کی ساری محنتوں کوششوں کا پھل دنیا میں مل جائے گا اور سارا ہی نتیجہ مل جائے گا، کوئی کمی نہیں ہوگی، لیکن ساتھ یہ بات سمجھا دی گئی کہ مرنے کے بعد انہیں کچھ بھی نہیں ملے گا۔ اس لیے حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ انسان کے اعمال کا سارا انحصار اس کی نیت پر ہے۔ جیسے اگر ہم رات کو نماز عشاء پڑھ کر سوتے ہیں، حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے بتائے ہوئے طریقے کے مطابق سوتے ہیں، اور صبح آپ کے بتائے ہوئے طریقے کے مطابق اٹھ کر فجر کی نماز ادا کرتے ہیں، تو گویا کہ رات بھر ہم نے عبادت کی، ہمیں پوری رات کی عبادت کا ثواب ملے گا۔ اسی طرح اگر ہم اپنی زندگی میں سارے کام صحیح نیت کے ساتھ اس طرح سے انجام دیتے ہیں جیسے اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں ہدایت کی، خواہ وہ گھریلو کام ہو، خواہ ملازمت ہو، یا کوئی بھی اس طرح کا کام، وہ سارے کام کرتے ہوئے ہمیں عبادت کا اجر ملے گا۔ کس صورت میں ملے گا؟ جب ہم اپنے اللہ اور اس کے رسول کے طریقے کے مطابق کریں گے، اور مقصد بھی اللہ کی رضا ہوگا، اسی کی خوشنودی ہوگا، اور دل میں اللہ کی ہی یاد ہوگی۔ اور اگر ایسا نہیں ہوگا تو پھر خواہ ہم دکھی انسانیت کی خدمت کرتے رہیں، ہاں ہم اللہ ہی کی جو عبادات بتائی گئی ہیں وہ کرتے رہیں، لیکن مقصد اگر اللہ کی رضا اور خوشنودی نہیں ہے تو ان چیزوں سے ہمیں کوئی بھی اجر نہیں ملے گا۔ آیت نمبر 18 میں آگے چل کر اللہ تعالیٰ جو ہے وہ ایک عجیب سی چیز جو انسان کی ڈٹائی سے متعلق ہے اس کا ذکر کرتے ہیں کہ جو رب اسے پیدا کرتا ہے، اسے پالتا ہے، رزق دیتا ہے، دنیا میں مقام دیتا ہے، وہ اسی پر ظلم کرتا ہے اور اللہ پر جھوٹ باندھتا ہے کہ اسے پیدا کرنے اور پالنے میں، اسے نعمتیں دینے میں کوئی اور بھی شریک ہے۔ اس لیے حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جو اللہ کا شکر نہیں کرتا وہ بندوں کا بھی شکر ادا نہیں کرتا۔ آج اگر ہم پریشان ہیں کہ نوجوان نسل اپنے والدین سے شکوہ کرتی ہے،
جتنے بھی ناز و نام میں پال لیں وہ پھر بھی خوش نہیں ہوتی، جتنی بھی خواہشات پوری کر دیں مزید کا مطالبہ کرتی ہے۔ تو اس کی وجہ آیت نمبر 8 میں ہمارے اللہ نے ہمیں بتا دی کہ جو وہ شخص سب سے بڑا ظالم ہے جو خدا کی دی ہوئی نعمتوں میں، خدا کی قدرتوں اور طاقت میں دوسروں کو شریک ٹھہراتا ہے۔ اگر ہماری نوجوان نسل کی تربیت اس طرح ہو کہ وہ اپنے رب کے احسانات کو ماننے والی ہو تو یقیناً وہ اپنے والدین، اساتذہ اور دوسرے رشتہ داروں کی بھی قدردان ہوگی۔ اگر ماں باپ اگر اللہ کی ہی قدردان نہیں تو پھر کسی اور کی قدردان کیسے ہو سکتی ہے؟ اس لیے اللہ تعالیٰ نے یہ بات واضح فرما دی کہ سب سے بڑا ظلم تو یہ ہے کہ انسان اللہ کے احسانات میں دوسروں کو شریک ٹھہرائے اور وہ حق جو صرف اللہ کا ہے وہ حق کسی اور کو بھی دے دے۔ آیت نمبر 38 میں اللہ تعالیٰ انسان کے ایک خاص رویے کی وضاحت کرتے ہیں۔ دراصل انسان صرف ظاہر کو دیکھتا ہے اور سمجھتا ہے کہ پس پردہ کیا ہے، تہ میں کیا ہے، اسے اس کا علم نہیں ہوتا۔ اپنی کم علمی کی وجہ سے اکثر اوقات مزاح کا خیز رویہ اپناتا ہے کیونکہ وہ اسی چیز پر ایمان لاتا ہے جو اسے سمجھ آئے، نظر آئے یا اس کے تجربہ میں ہو۔ باقی سب معاملات کی نفی کر دیتا ہے، مذاق اڑاتا ہے، حالانکہ حقیقت میں وہ چیز موجود ہوتی ہے، اور اگر علم میں آ جائے تو سنجیدہ رویہ اختیار کر لے اور اپنا رویہ تبدیل کر لے۔ لیکن جب وہ اپنی ہی معلومات کو مکمل سمجھتا ہے، انہی پر اکتفا کرتا ہے اور پھر گھمنڈ بھی کرتا ہے، تکبر کرتا ہے، تو پھر زندگی میں اس طرح کا رویہ رکھتا ہے جس کا ذکر اللہ تعالیٰ نے آیت نمبر 32 کے اندر بیان فرمایا۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ جب نوح علیہ السلام اللہ کے حکم کے مطابق کشتی بنا رہے تھے، اس کی قوم کے سردار پاس سے گزرتے اور حضرت نوح کا مذاق اڑاتے کہ یہاں تو خشکی ہے، کیا تم کشتی جو بنا رہے ہو خشکی میں چلاؤ گے؟ حضرت نوح علیہ السلام انہیں بتاتے کہ تمہاری بدعمالیوں کی وجہ سے اللہ کا عذاب آئے گا، اور جو لوگ اللہ پر ایمان لائیں گے وہ اس کشتی میں سوار ہو جائیں گے اور اس طرح پانی میں غرق ہونے سے بچ جائیں گے۔ وہ جو مذاق اڑاتے تھے کہ یہ خشک علاقہ ہے، یہاں اتنا پانی کہاں سے آئے گا، لہٰذا وہ اصل میں ظاہر کو دیکھ رہے تھے، اللہ کی قدرت کو نہیں سمجھتے تھے، ظاہر پر دیکھ کر مذاق اڑاتے تھے اور مذاق کا خیز رویہ رکھتے تھے۔ اگر اللہ کی قدرت کو جو وحی الہی کے ذریعے بتائی گئی کہ رب کتنی بڑی قدرت رکھتا ہے اور اللہ نے اس پوری کائنات کے اندر اپنی قدرت کی نشانیاں بکھیر دی ہیں، اور ان نشانیوں کو سمجھنے کے لیے ہمیں عقل دی، ہمیں سمجھ دی، ہمیں شعور دیا تاکہ ہم سمجھ لیں اور اس جگہ پر پہنچ جائیں کہ جو چیزیں ہمیں نظر آتی ہیں سب کچھ ویسا ہی نہیں ہے، بلکہ اس کے علاوہ وہ بہت کچھ ہے جو ہمیں نظر نہیں آتا، کیونکہ ہماری عقل بھی ناقص ہے اور ہماری نظر بھی ناقص ہے۔ اس لیے ہم جب اپنی عقل اور اپنی نظر کے اوپر بھروسہ کرتے ہیں تو بہت ساری ہمارے رویے جو ہیں وہ مزاح کا خیز ہو جاتے ہیں۔ اسی لیے اللہ تعالیٰ نے وحی کے ذریعے ہمیں ان چیزوں سے بھی آگاہی دی جو ہماری عقل اور سمجھ سے باہر تھی۔ آیت نمبر 50 میں اللہ تعالیٰ ایک بہت اہم راز سے پردہ اٹھاتے ہیں۔ ارشاد ربانی ہے کہ عاد کی طرف ہم نے ان کے بھائی ہود علیہ السلام کو بھیجا۔ اس نے کہا، اے برادران قوم، اللہ کی بندگی کرو، تمہارا کوئی خدا اس کے سوا نہیں، تم نے محض جھوٹ گھڑ رکھے ہیں۔ اے برادران قوم، اس کام پر میں تم سے کوئی اجر نہیں چاہتا، میرا اجر تو اس کے ذمہ ہے جس نے مجھے پیدا کیا۔ اس آیت مبارکہ میں اللہ تعالیٰ نے کامیابی کا بڑا راز بتایا ہے کہ مسلسل جدوجہد کرنے کا پھر سلیقہ بھی بتایا ہے کہ دیکھو انبیاء نے پوری زندگی اللہ کی بندگی کی طرف بلایا، مسلسل محنت کرتے رہے، دنیا میں کسی سے بدلہ نہیں چاہتے تھے، بدلہ صرف اللہ ہی سے چاہتے تھے، اس لیے مسلسل محنت کرتے رہے، کبھی سست نہیں ہوئے، تھکے نہیں، اپنے مشن کو چھوڑا نہیں، اس لیے کامیاب رہے اور انبیاء کا نام رہتی دنیا تک پھر باقی رہ گیا۔ اگر ہم بھی اپنی زندگی کے تمام معاملات میں اللہ ہی سے اجر چاہیں گے، دنیا سے بے نیاز ہو جائیں گے اور مسلسل جدوجہد کرتے رہیں گے تو اور پھر اس کے ساتھ انسانوں کے رویے پر پریشان بھی نہیں ہوں گے، اور انسانوں کے رویوں سے پریشان ہو کر اپنی منزل کھوٹی نہیں کریں گے، سست نہیں ہوں گے، اور پھر جب اللہ سے
کامیابی چاہیں گے تو اسی سے مانگیں گے، بدلہ بھی اسی سے مانگیں گے، اسی سے تعلق بنائیں گے، اسی کو یاد کریں گے۔ اور انسان کا یہ رویہ اللہ کو بہت پسند ہے۔ وہ وعدہ کرتا ہے کہ تمہاری محنت کا بدلہ 1000 گنا تک بڑھا کر دوں گا، اگر اللہ چاہے تو اس سے بھی زیادہ بڑھا کر دوں گا کا وعدہ کرتا ہے۔ اس سے آگے آیت نمبر 35 سے لے کر آیت نمبر 111 تک سورہ ہود ہے، 35 سے لے کر 111 تک 6 انبیاء کرام اور ان کی اقوام کا ذکر ہے۔ انبیاء کرام کے رویوں کا ذکر ہے کہ انہوں نے اپنی قوم کو کس طرح سے دعوت دی، کس طرح سے اخلاص سے، محبت سے، محنت سے، اور پھر اس قوم کا ان کا رویوں کا ذکر ہے کہ انہوں نے اپنے انبیاء کو کس طرح جھٹلایا، ضد کرتے رہے، اللہ کا انکار کرتے رہے اور اپنی مرضی سے اللہ کی نافرمانی کرتے رہے۔ پھر اس رویے کی وجہ سے اللہ نے ان اقوام پر اپنا عذاب بھیجا اور سب کو ختم کر دیا۔ جن اقوام پر اللہ کا عذاب آتا ہے وہ دنیا سے بھی ختم ہو جاتی ہیں اور آخرت میں بھی ہمیشہ کے لیے جہنم کی مستحق ٹھہرتی ہیں۔ تو یہ تقریباً 35 سے لے کر 111 آیات میں ان انبیاء کا تفصیل سے ذکر ہے، جو کہ قوموں کے عروج و زوال کی ایک پوری داستان ہے کہ قومیں کس وقت زوال کا شکار ہوتی ہیں اور کس طرح سے جو ہے وہ اللہ کی ناراضگی کا کیا کیا چیزیں سبب بنتی ہیں اور کس طرح وہ تباہ ہو جاتی ہیں۔ اس کے بعد آیت نمبر 114 میں اللہ تعالیٰ نے زندگی کو خوبصورت بنانے اور پریشانیوں سے نکلنے کا ایک بڑا اہم اصول بتایا ہے۔ ہم بعض اوقات اپنے ارد گرد ایسے افراد کو دیکھتے ہیں جن کا ماضی بہت اپیلنگ نہیں ہوتا، لوگ انہیں عزت کا مقام دینے پر بھی راضی نہیں ہوتے، ان پر اعتماد بھی نہیں کرتے۔ پھر ایک وقت گزرتا ہے کہ لوگ ان کے ماضی کو بھول جاتے ہیں یا ان کے خاندان کو بھول جاتے ہیں اور موجودہ صورتحال کو دیکھ کر انہیں عزت بھی دیتے ہیں، اعتماد بھی کرتے ہیں۔ ایسا کیوں ہوتا ہے؟ اس لیے کہ انہوں نے اپنے ماضی کو پیچھے چھوڑا، اپنا رویہ بدلا اور اپنے معاملات کو تبدیل کیا، معاشرے میں عزت کا مقام بنا لیا۔ یہی بات اللہ تعالیٰ بڑے خوبصورت انداز میں بیان کرتے ہیں کہ در حقیقت نیکیاں برائیوں کو دور کر دیتی ہیں۔ یہ اللہ تعالیٰ نے ہمیں اصول بتایا ہے کہ اگر ہم اپنے ماضی کو پیچھے کرنا چاہتے ہیں، ہم اپنے مستقبل کو بہتر کرنا چاہتے ہیں، تو برائیوں سے توبہ استغفار کر لیں اور برائیوں کی جگہ نیکیوں کو اختیار کر لیں۔ یہاں ہمیں سمجھایا جا رہا ہے کہ برائی کے بعد نیکی کرو گے تو وہ برائی کے اثرات کو ختم کر دے گی، فرد کے اپنے اوپر سے بھی اور اس کے ارد گرد کے ماحول سے بھی، اس کے معاشرے سے بھی۔ لہٰذا یہ اصول دیا گیا کہ برائیوں کو نیکیوں سے دور کرو۔ آیت نمبر 117 میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ تیرا رب ایسا نہیں ہے کہ بستیوں کو ناحق تباہ کر دے، حالانکہ اس کے باشندے اصلاح کرنے والے ہیں۔ اس سے پہلے ہم نے یہ بات اس سورہ مبارکہ میں دیکھی کہ اللہ تعالیٰ نے اقوام کی تباہی کا ذکر کیا ہے، اور مختلف جیسے حضرت حود علیہ السلام کی قوم ہے، حضرت شعیب علیہ السلام کی قوم ہے، حضرت صالح علیہ السلام کی قوم ہے، حضرت نوح علیہ السلام کی قوم ہے، حضرت موسیٰ علیہ السلام کی قوم ہے۔ تو اللہ تعالیٰ نے تفصیل کے ساتھ ذکر کیا ان سب انبیاء کا، اور حضرت نوح علیہ السلام کا تو بہت تفصیل سے ذکر ہے، اور اس میں اصول کیا بتا دیا؟ اس میں یہ اصول بتا دیا کہ اللہ ناحق کسی بستی کو تباہ نہیں کرتا جبکہ اس کے باشندے اصلاح کرنے والے ہیں۔ تو یہاں اصل میں اصول ہمیں کیا بتایا کہ جب تک ہم درستگی، اصلاح، بہتری کرتے رہیں گے، گویا کہ ہم تعمیری کام کرتے رہیں گے، بناؤ کا کام کرتے رہیں گے۔ اس فلسفے کو مولانا مودودی رحمۃ اللہ علیہ نے اپنی ایک چھوٹا سا پمفلٹ ہے بناؤ اور بگاڑ، جو اسلامی نظام زندگی اور اس کے بنیادی تصورات کتاب کا نام ہے، اس کا حصہ ہے۔ اس کے اندر مولانا نے بہت بہترین، مولانا مودودی رحمۃ اللہ علیہ نے بڑے بہترین انداز سے یہ بات سمجھائی ہے کہ جب تک قوموں کے اندر تعمیر کا مادہ موجود ہوتا ہے، صلاحیت موجود ہوتی ہے، تو اللہ تعالیٰ ان قوموں کو ترقی دیتا ہے۔ لیکن جب ان کے اندر سے تعمیر کی صلاحیت ختم ہو جاتی ہے اور وہ تخریب کا کام کرنا شروع کر دیتے ہیں، خواہ وہ ایمان رکھتے ہوں، خواہ وہ اللہ اور اس کے رسول پر ایمان رکھتے ہوں، لیکن پھر اللہ ان کو آگے حکومت کا، رہنمائی کا، قیادت کا کوئی موقع فراہم نہیں کرتا، اس لیے کہ اللہ تعالیٰ کو اپنی مخلوق میں سے وہی لوگ پسند ہیں جو اس کی مخلوق کے لیے بہترین ہے، صرف انسانیت کے لیے نہیں،
بلکہ پوری مخلوق کے لیے بہترین ہے۔ اس لیے ہمیں یہ بات سمجھائی گئی ہے کہ اگر اللہ نے بستیاں تباہ کی تو بستیاں تباہ ہونے کے وہ حقدار تھے، اور اس بستیوں کو اس انجام تک پہنچانے کا کام انہوں نے خود کیا، ورنہ اللہ ایسا نہیں کرتا۔ اور اس لیے ہمیں یہ بات سمجھائی جا رہی ہے کہ تباہی جو ہے وہ کب آتی ہے؟ جب انسان فائدے کی بجائے نقصان کا باعث بن رہا ہو، تعمیر کی بجائے تخریب کا کام انجام دے رہا ہو۔ اگر ہم انسانی تاریخ کو دیکھیں، مختلف اقوام کے عروج و زوال کی داستان کو دیکھیں، تو یہ بات ہمیں سمجھ آ جائے گی۔ جیسے مولانا مودودی رحمۃ اللہ علیہ نے لکھا کہ انگریز بر صغیر پر اس وقت تک حکمران رہے جب تک انگریزوں کے اندر اتنی صلاحیت موجود تھی کہ بر صغیر کو انہوں نے کچھ دیا، کچھ تعمیری کام کیے، لیکن جب ان کے اندر سے تعمیر کی صلاحیت ختم ہوگی، کچھ بنانے کی صلاحیت ختم ہوگی، تو اللہ نے ان کو یہاں سے ان کا دانا پانی ختم کر دیا۔ تو اسی طرح پوری انسانی تاریخ کو دیکھیں کہ جب تک جس قوم کے اندر بناؤ کی، تعمیر کی صلاحیت رہتی ہے، اللہ اسے عروج دیتا ہے۔ اور ہم بھی اگر چاہتے ہیں کہ بحیثیت قوم، بحیثیت امت ہم ایسے مقام پر پہنچیں جہاں ہمارا کوئی نام ہو، تو اس کے لیے ہمیں ایمان کے ساتھ اپنے اندر بہت ساری تعمیری صلاحیتوں کو پروان چڑھانا ہے، محنت کرنی ہے، اتنی محنت کرنی ہے، اور اپنے اپنے میدان کے اندر اس طرح کمال حاصل کرنا ہے کہ ہم اس دنیا کو کچھ سرو کر سکتے ہوں، کچھ یہاں پر دینے والے بن سکتے ہوں۔ اس سے آگے اسی پارے کے اندر سورہ یوسف شروع ہو جاتی ہے۔ یہ 12ویں پارے کے نصف کے بعد شروع ہوتی ہے اور 13ویں پارے کے ربع سے 2 رکوع کے بعد ختم ہو جاتی ہے۔ یہ ایک مکی صورت ہے اور ایک ہی مرتبہ یہ پوری سورہ مبارکہ نازل ہوئی ہے، اور اللہ تعالیٰ نے اسے احسن القصص کہا ہے، یعنی بہترین قصہ ہے، اور ایک ہی دفعہ میں یہ پورا قصہ جو ہے وہ اللہ تعالیٰ نے بیان فرما دیا۔ تو لہٰذا ہم اس قصے کو بہت تفصیل سے تو نہیں، بہت مختصر طرح سے ہم اس کو دیکھیں گے تاکہ ہم اس کو سمجھ سکیں، کیونکہ یہ ایک بہرحال طویل صورت ہے اور قصہ بھی بہت اہمیت کا حامل ہے۔ تو یہاں پر ہم تھوڑا سا یہ دیکھ لیتے ہیں کہ اس میں اللہ تعالیٰ نے پہلی جو 2 آیات مبارکہ ہیں اس کے اندر تو یہ بتایا ہے کہ قرآن غور و فکر کے لیے بھیجا گیا ہے۔ اس کے بعد آیت نمبر 3 سے لے کر 101 تک حضرت یوسف علیہ السلام کا قصہ ہے، اور حضرت یوسف علیہ السلام کا قصہ اس طرح سے ہے کہ حضرت یوسف علیہ السلام نے خواب دیکھا کہ چاند، سورج اور 11 ستارے انہیں سجدہ کر رہے ہیں۔ انہوں نے یہ خواب اپنے والد کو سنایا اور والد نے نصیحت کی کہ اس کا تذکرہ اپنے بھائیوں سے نہ کرنا۔ حضرت یوسف علیہ السلام کے بھائی ان سے حسد کرتے تھے۔ انہوں نے حضرت یوسف کو بہانے سے جنگل لے جا کر ایک اندھے کنویں میں پھینک دیا، اور والد کے پاس ایک خون آلود قمیض لے کر آئے اور کہا کہ یوسف کو بھیڑیے کھا گئے ہیں۔ حضرت یعقوب علیہ السلام نے صبر کیا، بہت عمدہ صبر کا مظاہرہ کیا، اور ہوا نتیجہ یہ نکلا کہ ایک تجارتی قافلہ اس کنویں کے پاس سے گزرا اور وہ حضرت یوسف علیہ السلام کو فلسطین سے مصر لے گیا، کیونکہ یہ علاقہ تو فلسطین کا تھا جہاں پہ حضرت یعقوب علیہ السلام رہتے تھے، اور وہاں جا کر مصر میں لے جا کر اسے فروخت کر دیا۔ اور مصر میں حضرت یوسف علیہ السلام جب پہنچے تو انہیں ایک امیر آدمی جسے عزیز مصر کہا گیا، اس کی مختلف تفسیر ائمہ کرام نے کی ہے کہ وہ کمانڈر ان چیف تھا، امیر تھا، سردار تھا، تو وہ شخص اپنے گھر لے گیا۔ اس نے اپنی بیوی کو نصیحت کی کہ اس کی اچھی طرح سے خیال رکھے، ہو سکتا ہے کہ ہم اسے اپنا بیٹا ہی بنا لیں۔ لیکن حضرت یوسف بہت خوبصورت تھے، امیر کی بیوی، عزیز مصر کی بیوی ان کی محبت میں گرفتار ہوگی، چنانچہ اس نے دروازہ بند کر کے انہیں گناہ پر اکسایا، اور پھر پکڑے جانے پر جب پکڑی گئی تو الٹا حضرت یوسف علیہ السلام پر الزام لگا دیا کہ یہ مجھے بہلا رہا تھا۔ لیکن عورت ہی کے خاندان میں سے ایک آدمی نے عورت کو ملامت کی اور کہا کہ یہ جھوٹی ہے اور لڑکا سچا ہے۔ عورت نے اپنی سہیلیوں کو بلا کر حضرت یوسف علیہ السلام کو دکھایا، اور اس خاندان کی عورتیں، مصر ایک ترقی یافتہ ملک تھا، بہت ساری آسائشیں ان کے پاس تھیں، اور جب کسی بھی قوم کے اندر آسائشیں آتی ہیں لیکن دین نہیں ہوتا تو وہ قوم گمراہی میں مبتلا ہو جاتی ہے۔
تو اسی تہذیب کی عورتیں تھیں، اور وہ جب انہوں نے حضرت یوسف علیہ السلام کے حسن کو دیکھا تو اتنی متاثر ہوئی کہ جو پھل کاٹنے والی چھریاں ان کے ہاتھ میں پکڑی تھی انہوں نے اپنے ہاتھ کاٹ لیے۔ تو اس عورت نے بڑی ڈٹائی کے ساتھ جو ہے وہ ان سے کہا کہ دیکھا کہ میں اس شخص کے اوپر جو ہے وہ عاشق ہوں۔ گویا کہ اس نے اپنے جرم کا ایک پوری بھری بھی محفل میں اس کا اقرار کیا، اور یہ ایک کسی بھی معاشرے کے دیوالیہ ہونے کی بہت بڑی علامت ہے۔ اور اس کے بعد جو ہے وہ اس نے حضرت یوسف علیہ السلام کو دھمکی دی کہ اگر تم میری بات نہیں مانو گے تو میں تمہیں جیل میں بھیج دوں گی۔ اور یہی ہوا کہ وہ ایک بااثر خاندان سے تعلق رکھتی تھی اور ایک مؤثر شخص کی بیوی تھی۔ نتیجہ یہ نکلا کہ حضرت یوسف علیہ السلام کو بے گناہی کے باوجود جیل میں جانا پڑا، اور جیل میں حضرت یوسف علیہ السلام کا ساتھ جو ہے وہ 2 قیدیوں کے ساتھ ان کا واسطہ پڑا، اور 2 قیدیوں نے خواب دیکھا اور حضرت یوسف سے تعبیر چاہی۔ حضرت یوسف علیہ السلام نے پہلے انہیں پوری توحید کی دعوت دی، سمجھایا کہ اللہ کون ہے، اس کی قدرت کیا ہے، اور یہ جو تعبیر کرنے کی صلاحیت ہے وہ مجھے رب نے دی ہے۔ اس کے بعد ان کی تعبیر بتا دی، اور اس میں سے ایک شخص جس کے بارے میں انہوں نے کہا تھا کہ تم آزاد ہو جاؤ گے اور اپنے بادشاہ کی خدمت پہ مامور ہو جاؤ گے، تو اسے کہا کہ جب تم اپنے بادشاہ کے پاس جاؤ تو اس سے میرا ذکر کرنا، اور ہو سکتا ہے اسے یاد آ جائے کہ میرے ساتھ جو ہے وہ کیا کیا ہے۔ اور وہ چلا گیا، اسی طرح بادشاہ کی خدمت پر مامور ہو گیا، لیکن اسے حضرت یوسف علیہ السلام بھول گئے۔ اسی دوران یہ واقعہ ہوا کہ بادشاہ نے ایک خواب دیکھا اور اہل دربار سے تعبیر پوچھی، لیکن کوئی بھی بادشاہ کے خواب کی تعبیر جو ہے وہ نہیں بتا سکا، بلکہ بہت سارے تعبیر کرنے والوں نے کہا کہ یہ تو پریشان الجھی ہوئی باتیں ہیں کہ 7 موٹی گائے 7 پتلی گائے کو کھا رہی ہیں، اور اسی طرح۔ لیکن اس ملازم کو ایک دم یاد آ گیا حضرت یوسف علیہ السلام کے حوالے سے کہ اس طرح سے جیل میں ایک شخص ہے اور بڑا نیک ہے، اور اس نے مجھے خواب کی تعبیر بتائی تھی اور وہ بالکل درست ثابت ہوئی۔ تو اس نے بادشاہ سے ذکر کیا کہ اس طرح سے ایک شخص ہے تو مجھے جیل بھیج دو، تو میں اس سے تعبیر پوچھ لیتا ہوں۔ وہ حضرت یوسف علیہ السلام کے پاس آیا اور کہا کہ اللہ کے نیک بندے تو مجھے اس کی تعبیر بتا دیں۔ حضرت یوسف علیہ السلام نے جو ہے وہ اسے تعبیر بھی بتا دی، اور ساتھ اسے کہا کہ مطلب یہ خدمت، یہ قحط آئے گا اور اس کے لیے پہلے سے غلہ جو ہے وہ آپ اس کو محفوظ کریں تاکہ اس قحط کے دنوں میں اس کو آپ استعمال کر سکیں۔ ساتھ انہوں نے کہا کہ میری طرف سے یہ آفر بھی کر دینا کہ یہ خدمت میں انجام دے سکتا ہوں، میں یہ صلاحیت رکھتا ہوں کہ میں 7 سال جہاں بہت شادابی ہوگی، بہت فصل اگے گی، میں ان 7 سالوں میں اس فصل کو سنبھال سکوں، اس کو محفوظ رکھ سکوں تاکہ اگلے قحط کے سالوں میں وہ کام آ جائے۔ اچھا، اس پر جو ہے وہ اسے حضرت یوسف علیہ السلام کو بلا لیا گیا کہ ٹھیک ہے آپ یہ کام کر سکتے ہیں، آپ تشریف لیں، لیکن حضرت یوسف علیہ السلام نے یہ شرط رکھی کہ جب تک وہ عورت میری بے گناہی کا اقرار نہیں کرے گی تب تک میں جیل سے نہیں جاؤں گا۔ دراصل ایک نبی کی یہ شان ہے کہ وہ معصوم ہوتا ہے ساری خطاؤں سے، اس کا دامن جو ہے وہ ہر کسی طرح کے داغ سے بالکل صاف ہونا چاہیے، لہٰذا انہوں نے اپنے دامن کی صفائی کا، اپنے کردار کی پاکیزگی کا، اپنے اخلاق کی عمدگی کا اظہار کروایا اور اس کا اقرار کروایا۔ اس کے بعد آپ جیل سے باہر تشریف لے گئے اور بادشاہ نے آپ کو بڑے منصب پر، خزانچی کہا قرآن نے، اور وزیر کی تعبیر وزیر کی اس میں کی گئی کہ آپ کو وزیر مقرر کر دیا۔ بہرحال ایک بڑے عہدے پر حضرت یوسف علیہ السلام قائم ہو گئے، اور اللہ کی اس مرضی کے مطابق قحط بھی شروع ہو گیا، اور قحط میں آپ نے اس طریقے سے انتظام کیا کہ پورا غلہ آپ نے محفوظ بھی کر لیا اور وافر مقدار میں کر لیا، یہاں تک کہ یہ خبر جو ہے وہ آپ کے بھائیوں تک بھی پہنچ گئی، اور آپ کے بھائی بھی آ گئے کہ بڑا اچھا نیک کوئی بادشاہ ہے اور قحط کے دنوں میں مدد کرتا ہے، لہٰذا وہ مدد لینے کے لیے پہنچ گئے۔ اور حضرت یوسف علیہ السلام نے انہیں پہچان لیا اور ان کے ساتھ احسان کا معاملہ کیا، ان کی مدد بھی کی اور ان کی رقم بھی واپس کر دی، لیکن اپنا آپ ظاہر نہیں کیا، بتایا نہیں۔ البتہ یہ مطالبہ کیا کہ اب دوبارہ آؤ تو جو اپنا آپ کا مطلب اگلا جو بھائی 12واں بھائی ہے بنیامین، اس کو بھی لے آنا۔
اور اس طرح سے بنیامین کو بھی لانے پر وہ مجبور ہوئے۔ حضرت یعقوب علیہ السلام نے بہت سارے وعدے لینے کے بعد بنیامین کو بھائیوں کے ساتھ بھیج دیا، اور پھر حضرت یوسف علیہ السلام نے تدبیر کی اور بنیامین کو بھی اپنے پاس روک لیا۔ اس پر بھائی بہت پریشان ہوئے کہ اب ہم جا کے حضرت یعقوب علیہ السلام کو کیا خبر دیں گے اور کیا بہانہ کریں گے، اور ایک نے کہا کہ ٹھیک ہے میں جا کے صحیح بات بتا دوں گا کہ یہ والا معاملہ تھا، اور اس طرح کر کے بنیامین کے بارے میں جب حضرت یعقوب علیہ السلام کو بتایا گیا تو انہوں نے صبر کیا۔ قرآن نے کہا کہ صبر جمیل کیا، اور ساتھ یہ کہا کہ میرے بچوں جاؤ یوسف کو بھی تلاش کرو۔ یوسف بھی، یعنی یقین تھا حضرت یعقوب علیہ السلام کو حضرت یوسف علیہ السلام زندہ ہیں۔ اور پھر یہ ہوا کہ جب وہ دوبارہ پھر آئے حضرت یوسف علیہ السلام کے پاس تو حضرت یوسف علیہ السلام نے اپنا آپ ظاہر کر دیا اور بتا دیا کہ میں یوسف ہوں جسے تم لوگوں نے کنویں میں پھینک دیا تھا، اور وہ حیران بھی ہو گئے اور آپ نے انہیں معاف بھی کر دیا، اور ساتھ جو ہے وہ اپنی قمیص دی کہ جاؤ میرے والد کے چہرے پر ڈال دو، بینائی جو رو رو کر اور عمر کے ساتھ بھی اور اس غم کی وجہ سے بھی ختم ہو چکی تھی وہ لوٹ آئے گی۔ اللہ کا کرنا یہ ہوا کہ جیسے ہی وہ نکلے ہیں اپنا مصر سے فلسطین کی طرف روانہ ہوئے، ادھر ہی حضرت یعقوب علیہ السلام کہنے لگے کہ مجھے یوسف کی خوشبو آ رہی ہے، اور جیسے ہی آپ کی قمیض کو ان کے چہرے پر ڈالا گیا تو ان کی بینائی لوٹ آئی، اور پھر حضرت یوسف علیہ السلام کے بھائیوں نے اپنے والد سے معافی مانگی اور انہوں نے حضرت یوسف کو کہ ایک خشک کنویں میں پھینک دیا تھا اس کا اعتراف کیا، اور والد نے ان سب کی مغفرت کے لیے اللہ سے دعا بھی کی۔ پھر تمام بھائی اپنے والد اور والدہ اور اپنے بیوی بچوں کے ساتھ مستقل ہجرت کر کے مصر منتقل ہو گئے۔ حضرت یوسف علیہ السلام نے والد والدہ کو اپنے ساتھ تخت پر بٹھایا، بھائی بھی متی ہو چکے تھے۔ اس موقع پر حضرت یوسف علیہ السلام نے کہا یہ میرے اس خواب کی تعبیر ہے جو میں نے کئی سال پہلے دیکھا تھا کہ چاند، سورج اور 11 ستارے مجھے سجدہ کر رہے ہیں۔ اس موقع پر حضرت یوسف علیہ السلام نے اللہ کا شکر ادا کرتے ہوئے دعا کی کہ اسی نے انہیں بادشاہت سے نوازا، خوابوں کی تعبیر کا علم عطا فرمایا۔ اللہ ہی ہے دنیا اور آخرت میں ان کا ولی اور سرپرست، اور مجھے بندگی کی حالت میں موت دینا اور نیک لوگوں کے ساتھ شامل کرنا۔ یہ جو واقعہ ہے حضرت یوسف علیہ السلام کا، دراصل یہ مشرکین مکہ اور پوری دنیا سے یہ مطالبہ ہے کہ وہ حضرت یوسف علیہ السلام کے قصے سے عبرت حاصل کریں، اور قریش کو ایک دھمکی ہے عذاب کی کہ جس طرح سے حضرت یوسف علیہ السلام کے بھائیوں کے ساتھ یہ معاملہ ہوا کہ انہوں نے حضرت یوسف علیہ السلام پر ظلم کیا، اسی طرح تم لوگ حضور صلی اللہ علیہ وسلم جو آپ کے بھائی ہیں آپ ان کے اوپر ظلم کر رہے ہیں۔ جیسا معاملہ حضرت یوسف علیہ السلام کے بھائیوں کے ساتھ شرمندگی کا ہوا، اور اللہ تعالیٰ نے حضرت یوسف علیہ السلام کو بادشاہی دی، سرفرازی دی، اور انہیں نبوت دی اور بڑا بلند مقام دیا، اور برادران یوسف کو ذلت اور رسوائی اور شرمندگی کا سامنا کرنا پڑا۔ تو اللہ تعالیٰ سمجھا رہے ہیں کہ اگر تم یہ معاملہ اس طرح سے رکھ رہے ہو تو تمہارے ساتھ بھی یہی معاملہ ہوگا، لہٰذا تم اپنے رویے کو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ تبدیل کرو، غور کرو، عقل سے کام لو، اور اپنے بھائی کے ساتھ جو ہے وہ نیکی کا معاملہ کرو۔ اور اصل میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو فتح مکہ اور غلبہ اسلام کی دراصل جو ہے وہ اس میں بشارت دی گئی ہے کہ قریش مکہ جو ہے وہ جیسے حضرت یوسف علیہ السلام کے بھائیوں کو ایک طرح کی شرمندگی کا سامنا کرنا پڑا، اور وہ حضرت یوسف علیہ السلام کے رحم و کرم پر آ گئے کہ بہت جلد وہ وقت آئے گا جب یہ قریش مکہ جو آپ کے اوپر ظلم کر رہے ہیں، ایک بہت جلد وہ وقت آئے گا جب اللہ تعالیٰ آپ کو فتح دے گا اور ان کو آپ کے سامنے شرمندہ ہو کر اور مدیح ہو کر ان کو آپ کے سامنے آنا پڑے گا۔ لہٰذا یہ اس سورہ مبارکہ میں اس واقعے کے ذریعے اللہ تعالیٰ نے جہاں پر کافروں کو تنبیہ کی ہے وہاں پر حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو بشارت دی ہے اور مسلمانوں کو حوصلہ دیا ہے کہ وہ وقت بہت قریب ہے کہ جب انشاءاللہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے ہاتھوں مکہ فتح ہو جائے گا اور پورا عرب بھی فتح ہوگا، اور یہ سب لوگ جو آپ کے ساتھ برا سلوک کرتے ہیں بہت جلد آپ کے مطیع فرما بردار ہو کر آپ کے سامنے آ جائیں گے۔ اللہ تعالیٰ سے اس دعا کے ساتھ کہ اللہ تعالیٰ ہمیں قرآن کے پیغام کو سمجھنے اور اس کے مطابق عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے، آمین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔